إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا اور ہر طرف اسلام آئے گا اور کفر مٹ جائے گا. یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے معجزات بنائے، نشانیاں بنائی اور اپنے نبیوں کا دل پکا کرنے کے لیے ان کو اپنی کچھ خاص چیزیں دکھائی. ان کو بھی معجزات دیے. موسیٰ علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام تھے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بہت تھا. تو معراج ایک بہت بڑا اللہ کا انعام تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک بلایا، اپنی ملاقات کا شرط دیا، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبرائیل امین کو ان کے پورے قدر کے ساتھ صحیح شکل میں اس نے دیکھا. سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، جماعت کرائی اور اولو العزم پیغمبروں سے بات کی. ابراہیم علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے تو کافی لمبی چوڑی باتیں. 50 سے 5 نمازوں کا سفر موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ ہی تھا. یہ 5 نمازیں اسی معراج میں ہمیں ملی. اور معراج کا سفر قرآن مجید میں یہ سورۃ الاسراء میں اس کو اللہ پہلی آیت میں بیان کرتے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا مسجد اقصی سے کیا لینا دینا؟ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ مسئلہ فلسطین نہیں ہے. یہ چند لاکھ 54 لاکھ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ 70 لاکھ یہودی جو بستے ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دنیا میں 1 کروڑ سے کم یہودیوں کا اور 2 ارب کے قریب مسلمانوں کا مسئلہ ہے. یہ کسی خطے کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ فلسطین نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. یہ مسلمانوں کا حق ہے. یہ مسجد آج کی نہیں، قرآن مجید میں لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو فرمایا مسجد الحرام دنیا میں سے پہلی. ان اول بیت وضع للناس للذی بکہ، پہلی مسجد اس کی بنیاد اللہ نے رکھوائی وہ مکہ تھی. مبارک مبدأ للعالمین، برکت والی اور جہانوں کی ہدایت کا مرکز اللہ تعالیٰ نے مکہ کو بنایا. پھر فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی، اور فرمایا ان کے درمیان کتنا سفر ہے؟ 40 لاکھوں کا سفر ہے ان کے درمیان میں. یہ دونوں کا اس پورے عرض پہ پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا وہ مکہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ اس کی شکل دے دی 4000 سال پہلے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر اور وہ بھی مسجد بنی
اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مسجد کو کس طرح جوڑے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بات ہے وہ جو رات کے کچھ حصے میں کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بڑھے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد الاقصیٰ. اقصیٰ کا مطلب کیا؟ دور والی مسجد. مسجد حرام سے دور والی مسجد میں، اقصیٰ کی مسجد میں، پوری رات میں نہیں، رات کے کچھ حصے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار تھے اور جہاں نگاہ جاتی تھی اس کا قدم وہاں پڑتا تھا. یہ نہیں کہ وہ دوڑتا تھا، جہاں بندے کی نگاہ جاتی تھی وہاں وہ قدم رہتا تھا. براق پہ سوار تھے اور مسجد حرام سے اللہ نے لیا اور مسجد اقصیٰ پہنچا دیا. یہ سفر کا پہلا حصہ جو زمین کے اوپر حصہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. وہاں پہ دعوت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو دودھ بھی پیش کیا گیا اور آپ کے سامنے شراب بھی رکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا. اور جبرائیل نے ابھی کہنے لگے علیہ السلام آپ نے فطرت کو قبول کیا، آپ کی امت ہدایت پہ رہی. اگر رہے گی، اگر آپ شراب پی دیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. یہ آپ کو آپشن دی گئی. اگر آپ نے کس کو منتخب کیا؟ دودھ کو. اللہ تعالیٰ امت کو بھی توفیق دے یہ حلال ہو. پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. شق صدر 2 دفعہ ہوئے. ایک جب بکریاں چراتے تھے حلیمہ سعدیہ کی بچپن میں، اور ایک کب ہوا اس معراج کی رات میں کہ دل میں سے جو ایسی چیزیں تھی وہ سب نکال دی گئی اور پھر زمزم سے دھو کے دوبارہ دل آپ کا جوڑ دیا. اور یہاں سے سفر شروع ہوا آسمانوں کا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمان، جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات. یہ سب اسی ایک رات کا منظر ہے جس میں مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو امامت کرائی. سارے نبی موجود تھے اور امام تھے. امام الانبیاء ہم کہتے ہیں. ہم مسجد اقصیٰ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں علیہ السلام. ہم سب کہتے ہیں امام الانبیاء، مگر یہ وجہ دیکھا کریں کہ امام الانبیاء کہاں بنے تھے؟ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی موجود تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے. یہ مسجد اقصیٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مسجدیں ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ عبادت کے لیے جہاں مرضی جائیں، مگر یہ سمجھے کہ مجھے سفر کا ثواب ملے گا، قطعاً نہیں. کوئی آدمی غار حرا پہ چڑھ رہا تھا تو کسی نے دوسرے نے کہا یہ تو تاریخ سمجھ کے جا سکتے ہو، ثواب سمجھ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ کوئی صحابی کوئی حدیث یہ ثابت نہیں کرتی کہ غار حرا پہ چڑھنے کا ثواب ہے. دنیا میں مسجد جتنی مسجدیں دیکھنے جائیں گے آپ کو وہاں نماز کا ثواب ملے گا، آپ کو وہاں دیکھنے کا کوئی فائدہ ملے گا، ثواب نہیں ہوگا. ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں میں جایا جا سکتا ہے. مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. 3 مسجدیں ایسی ہیں دنیا میں جہاں بندہ اس لیے سفر کرے کہ یہاں جانے کا مجھے اجر. یہاں تو ہر 4تھی 5ویں قبر اور ہر 7ویں 8ویں مسجد ایسے جا کے جاؤ ثواب کراؤں گا. اور ثواب کی مقدار جو بڑھتی ہے یہ بھی 3 مسجدیں. 1 لاکھ نمازیں کہیں مسجد الحرام، 1000 نمازیں مسجد نبوی، اور اس سے کم مسجد اقصیٰ بیت المقدس. یہ اس کی ایک تاریخ ہے ہمارے ساتھ جڑی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی بارکنا حولہ. یہ کوئی عام مسجد نہیں مسجد اقصیٰ. اس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں دی ہیں، یہ بڑی برکت والی ہے. اللہ کی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد تو برکتیں برکتیں. نبی یہاں آئے، کتابیں یہاں اتری،
داؤد علیہ السلام یہاں، سلیمان علیہ السلام یہاں، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کا فلسطین میں. اور یہ فلسطین کو اگر بلاد الشام کہیں گے تو تب بھی کہا جا سکتا ہے. بلاد الشام کے بارے میں، شام کے ملکوں کے بارے میں کتنی حدیث ہے؟ برکت کی، خیر کی، دین کی، دعوت کی. اللہ نے فلسطین کو اتنی ہریالی دی، اتنے سبزے دیے، اس کی ظاہری برکتیں بھی ہیں، اس کی باطنی اور دینی برکتیں بھی. فلسطین کی زمین برکتوں سے بھری ہے. شام ارض الانبیاء، نبیوں کی زمین، اور یہ شام ہی کا حصہ فلسطین ہے. یروشلم اسی کا حصہ ہے. اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت سے اے نبی، ہم نے تو آپ کو یہ برکت دینی تھی، یہ برکت دکھانی تھی، اور ہم نے یہ چاہ لیا. ہم تمہیں کیوں لے کے آئے؟ کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. معراج میں جاؤ، نشانیاں دیکھو، سب تمہاری ہو. جنت آنکھوں سے دیکھ لو، جہنم آنکھوں سے دیکھ لو، جبرائیل امین کو دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جی کو دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام سے مل لو. انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی اللہ ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لوگوں کی فکر نہ کر، ہم نے تجھے دکھایا. کوئی ماننے نہ ماننے، اس معراج کو لوگ مانتے کرتے. کہ راتوں رات یہ کیسے ہوا کہ ایک بندہ مکہ سے اٹھے اور یروشلم میں جائے، بیت المقدس میں جائے، وہاں سے کہے کہ میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان بھی دیکھ آیا، جنت جہنم بھی دیکھ آیا میں نے، اور رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ گیا. مگر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور یہ معراج کوئی خواب میں نہیں ہوئی تھی، یہ معراج حقیقت میں ہوئی تھی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے تھے. ہمارے بہت سارے جو موجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں خواب آیا تھا، قدر کوئی خواب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے بندے کو لے کے گئے، اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو دکھایا، لے کے گئے. تو یہ معراج ہے، یہ مسجد اقصی ہماری اس میں بنیاد ہے. اگلی بات میں آپ سے کہوں یہود کے بارے میں، یہ ہم سے لڑتے کیوں ہیں؟ اصل میں قرآن مجید میں ان کی جتنی خرابیاں تھیں، جتنی قباحتیں تھیں، جتنی نافرمانیاں تھیں، جتنی حکم عدولیاں تھیں، جتنی ناشکریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے شروع کیا. ہر بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کر دیا ان کے بارے میں. یہ ان کو برداشت نہیں، یہ اللہ کی لاڈلی قوم بنتے ہیں. ان کے نزدیک تو سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے یہی تو تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کرنے والے. فقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. جو جرم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کا عیسائیوں نے کیا، یہودیوں کا برابر کا جرم ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں نا، ان کی بربر ہے، ان کی یہ ساری خود کی گفتگو ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ شروع ہو گئی. اللہ نے پھر سورہ بقرہ ساری تقریباً ان کو حکم دیا، گائے چوبا کرنے کا حکم دیا، یہ حکم ہے. منہ سلوا کے کھانے ان کو آئے، یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے قرآن مجید میں کتنی جگہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ہم نے تمہارے لیے دریا کو کاٹ دیا اور آل فرعون کو غرق کیا اور تمہیں نجات دی اور تم دیکھ نہیں رہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جب واپس آئے تو سامری کے پیچھے لگ کے بچڑے کی پوجا کون کر رہے تھے؟ ایسی کوئی گندی قوم ہے، ایسے کوئی بدخصلت ہے کہ نبی کی موجودگی میں شرک کر کے، نبی کے موت سے دیکھ کے، فرعون کا ڈوبتا دیکھ کے پتھروں میں سے تشریف.
پانی مانگا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا. پتھر پہ عصا مارا, 12 چشمے نکل گئے. ہر قوم کا الگ, ہر 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کو الگ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے بادل سے ہم ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں, جنت کا کھانا من سلوا ان کے لیے اترتا ہے. مگر شکر گزار بنے یا نہ شکرے, مسلمانوں ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں باقی رہیں اور شکر کریں, بنی اسرائیل کی تباہی کا ایک بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ناشکرے ہو. اللہ تعالیٰ کو کھانا پینا سب کچھ, سب سے بڑی بات اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دے دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تمہاری عورتوں کو مار دیتا تھا اور زندہ رکھتا تھا, اور تمہارے بچوں کو, تمہارے مردوں کو قتل کرتا تھا. لاکھوں بچے اس نے قتل کروائے تھے. اللہ نے سب سے نجات دی اور کہا میرے بندے بنو. یہ اللہ کے بندے بنے یا بچڑے کے پجاری؟ یہ آج مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں. انہوں نے کیا لڑنا اور کیا کہنا. تکلیف اس بات کی ہے, ان سے کیا کہیں. وہ تو ٹوٹل 70 لاکھ بندہ اسرائیل, لاہور کی آبادی تو ممکن ہے 2 کروڑ کے قریب ہو. ہمارا تو فیصل آباد کروڑ سے اوپر ہے. راول پنڈی, مظفر گڑھ, ملتان, رحیمیہ, خاں, یہ 50 لاکھ آبادی کے شہر ہیں. کراچی 3 کروڑ کا شہر ہے, اور اسرائیل میں جو یہودی بستیوں ان کی تعداد 70 لاکھ. 90 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی, 20 لاکھ عرب ہے اس میں, 20 لاکھ مسلمان ہیں اس میں, 70 لاکھ یہودی ہے. کل اور پوری دنیا کے یہودی ملا کے 1 کروڑ 40 لاکھ ہیں, 1.5 کروڑ پورا نہیں ہے. مگر ایک اور بات آپ سے سگنل کروں, پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ مخالف کس ملک ہیں؟ پاکستان. پاکستانی قوم سب سے زیادہ تنقید کس ملک میں کرے گی؟ اپنے پاکستان میں کرے گی. میں نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. یو اے کے ملکوں میں چلے جائیں, دبئی میں چلے جائیں, ابو ظہبی میں چلے جائیں, جتنے ڈھونڈنے چاہے عبادت خانوں سمیت ملیں گے. خلافت کا مرکز استنبول کو کہتے ہیں آج. سب سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ جس کا بزنس ہے اسلامی ملکوں میں, وہ کون سا ملک ہے؟ ترکی اسرائیل کے باقاعدہ کاروباری معاہدے ہیں. یہ تو میرا ملک ہے جس کے پاسپورٹ کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کاغذ ہے. مگر میں آج کل یہ حالات ہے, ایسے لگتا ہے ہماری پوسٹیں دیکھ کے, ہمارا سوشل میڈیا دیکھ کے کہ شاید حملہ اسرائیل نے نہیں کیا, پاکستان نے کیا. اسرائیل کو کب بول رہے ہیں اور زیادہ تنقید کس میں کر رہے ہیں؟ پاکستانیوں کو مار نہیں کیا. جن کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے آپ کو جہاد یاد آتا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارا تو کوئی بارڈر نہیں ہے, ہماری کوئی قربت نہیں, ہم تو نزدیک نہیں. اگر آج بھی فلسطین کے لیے سب سے زیادہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے. اربوں نے کیا کیا, فلاں نے کیا کیا, ہم نے تنقید. دنیا میں فلسطینیوں کی سب سے زیادہ مالی مدد کون سا ملک کرتا ہے؟ 5 ارب ڈالر سال کا فلسطینیوں کو سعودی عرب دیتا ہے. اگر جب پاکستانی گفتگو کریں گے, اربوں نے کبھی کچھ نہیں کرنا. 5 ارب ڈالر پاکستان کے پاس ہونا, اگر 5 ارب ڈالر پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں. 5 ارب ڈالر فلسطین کی سالانہ مدد سعودی عرب سے ہوتی ہے. حرم کی مسجدوں میں آج بھی کسی ملک کے لیے دعا نہ کریں, فلسطین کے لیے, بیت المقدس کے لیے دعا. دبئی جیسے جن ملکوں کی بات نہیں کرتے, 3.4 ارب ڈالر یو اے کی ریاستیں فلسطین کو دیتی ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے غم میں موجود ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مگر جس نے کبھی ترکا نہیں توڑا جہاد کے لیے امت کے نام پہ, وہ سب سے تنقید کس کی کرے گا؟ ہم نے کیا کیا, ہم کیا کر رہے ہیں, چلو ہم نے نہیں کیا, تم کچھ کر دو.
70 लाख यहूदी है। आज हमारा एक नुकसान मुल्क है और लोग उसको समझते हैं, वो नहीं, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आज भी यहूदियों को रहने की लीगल पोजीशन वहां पे मौजूद है, यहूदियों को नेशनलिटी मिली है, यहूदी वहां रहते हैं, यहूदियों की इबादत गाहें हैं, यहूदियों के साथ कारोबार लेन देन। मैं इसको शरीफ तौर पे तो हरफ भी नहीं कहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये हुआ, अगर उन्होंने रखे हैं तो रखे हैं, मगर पाकिस्तान वो मुल्क है, मैंने अपनी जिंदगी में पूरे मुल्क को खंगाला है, एक एक जगह पे जाऊं, मैंने जिंदगी में पाकिस्तान में यहूदी देखा जो खुले खुला पे मैं यहूदी, छुप के कोई आए, किसी का नाम बदल के आए, कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर मैंने आज तक पाकिस्तान में ना यहूदियों की इबादतगाह देखी है, ना यहूदी अनाउंस देखे, ना आज तक पाकिस्तान के पासपोर्ट में इजाजत है कि आप इसराइल करें। अगर पाकिस्तानियों को इसराइल से ज्यादा परेशानी सब किससे? पाकिस्तान क्या कर रहा है? मेरे भाइयों, काम है, मैं सिर्फ अपने मौजू से ना हूं, मैं सिर्फ आपसे सिमरन की गुजारिश की कि कोई ना पॉजिटिव सोचा करें। जब जंग लगी हो तो इत्तेहाद की फिजा पैदा करते हैं, इंतशार नहीं करते। जंग के दौरान आपस में जमा होने के जुमले बोले जाते हैं, मुंतशिर करने के लिए बोले जाते हैं, दुश्मन के खिलाफ खड़ा किया जाता है, आपस की नफरत भी बढ़ाई जाती है। 34 मुल्कों का इत्तेहाद कहां है, सरबराह कहां है, ये सारे लगे। आज फलस्तीन के पास तो कुछ नहीं है। गजा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, 40 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, 10 किलोमीटर कहीं चौड़ी है, कहीं 12 किलोमीटर है, कहीं 6 किलोमीटर है, 6-7 लाख की उसकी आबादी है, 4 लाख लोग वहां से दर बदर है, 40 किलोमीटर का एक समुद्री इलाका है, समुद्र की एक साहली पट्टी है, इसका नाम गजा है। ना वो मुल्क है, ना सूबा है, ना जिला। 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लाहौर में से कोई 25 निकल आए। ये गजा का एक इलाका है, मुसलमान वहां रहते हैं, जिहादी तंजीमें वहां मौजूद हैं, उन्होंने इसराइल पे हमला किया है, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, उन्होंने कमाल बहारत के साथ एक बार का लड़ा है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, उनको खड़ा रखे और हमें उनके साथ खड़ा रखे। हमारा दिल उनके साथ, आपने सताइश है वो लोग, हमारी हर सुबह शाम की दुआ उन मुजाहिदीन के लिए, उम्मत में जहां जहां जिहाद है, हम सबके साथ। मगर मेरे भाइयों, सोच को मुझको रखना और कुछ कर गुजरने की फिक्र करना, अल्लाह तू मुझे इसमें कोई किरदार दे, अल्लाह तू मुझे इसमें कोई तौफीक दे। आपकी राय रखिए, मसले सियासी होंगे, मसले इलाकाई होंगे, नफरतें आपस की होगी और खुदरना मुल्क को बढ़ेगा। हम मुसलमानों ने क्या किया? ओ भाई, मुसलमानों की कैफियत क्या है कि आज गजा के सारे अस्पतालों की दवाई कहां से आनी? क्या मिस्र से आनी है? सबसे ज्यादा बड़ी नाकाबंदी कहां से है? मिस्र से। सुरुंगें खोदते हैं, सुरुंगों के अंदर जिंदगी है, सुरुंगों से सप्लाई जाती है, उसके मसाइल कहां? मैं सारी बातें कर नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे, पर इतनी बड़ी जगह पे हकायत क्या है? फलस्तीन की बिजली कहां से आती है? इसराइल से। आज क्यों कह रहे कि इसराइल ने बिजली बंद कर दी, गजा की अब क्या बनेगा? फलस्तीन की दवाइयां बंद कर दी इसराइल ने। क्या ये इसराइल से दवाई ले रहे थे? क्या ये इसराइल से बिजली ले रहे थे? अगर इसराइल की तरफ से पेट्रोल ना आया तो फलस्तीन के जनरेटर भी नहीं चल सकेंगे। कोई यासिर अरफात की तारीफ को पढ़ के देखे, ये कर क्या गए हम मुसलमानों के साथ? इसराइल को जमीनें बेचने वाले, इसराइल को बच्चे बेचने वाले, अपने खित्ते बेचने वाले, अपनी गैरत बेचने वाले, बाज़ औक़ात कौमें खुद जिम्मेदार होती हैं और ब्लेम किसी पे करते हैं, हम इसके बावजूद उनके साथ हैं। तो अल्लाह ताला अपना फजल रखे, ये आसानी से मसला हल नहीं होना। एक आपको वाक़या सुनाता हूं। ये यहूदी हिटलर के बारे में एक आम जुमला है, उसने 3 में से 2 यहूदी मार दिए थे।
1,10,00,000 اس وقت تھے. 1945 تک بھی ان کی تعداد 1,10,00,000 تھی. اس نے 7 لاکھ پار کر 60 لاکھ یہودی. دنیا میں بین اس کو بیان کرنا ہولوکاسٹ کو. 60 لاکھ بندہ مارا. 3 یہودیوں میں سے 2 اس نے نپٹا دیے اور مارا بھی گولیوں شولیوں سے نہیں. اس طرح کی بلڈنگیں بنائی اس نے برلن کے 80 کلومیٹر تک برلن کے کیمپ بنائے یہودیوں کے. ان کو آباد کیا. ظالم ترین لوگ چوز کیا اس نے. 90 منٹ کی میٹنگ کی. اس نے کہا بچے گا کوئی نہیں. 60 لاکھ بندہ تلوار سے گولی سے مارنا مشکل ہے. بڑے بڑے بندحال بناؤ. ان کے بچے عورتیں جوان پورے سب اس میں قید کرو اور اس میں زہریلی گیس چھوڑو. گیس چیمبرز بنائے. گیس گھٹ گھٹ کے بھرے. 6 لاکھ بندہ صرف اس میں بھوک سے مرا. تو روٹی نہیں دینی. قید کر دو بھوکے ماریں گے. پھر مارا تمہیں عیسائی نے, مارا تمہیں نازی نے, مارا تمہیں جرمن نے, مارا تمہیں ہٹلر نے, بدلے تم مسلمانوں سے لیتے ہو. اس نے کہا نکال دو یہاں سے. اور آج تک بھی پورے جرمنی میں 1,20,000 لوگوں کے اوپر یہ فرد جرم تھی کہ انہوں نے یہودیوں کو مارا ہے. کسی کو سزا نہیں ہوئی. آج مجھے ہولوکاسٹ کا دن آتا ہے, جرمن میں مٹھائیاں بانٹی جاتی, ان کو اس کے اوپر کوئی پشرماندگی شرمندگی نہیں. ہم نے یہودی کیوں مارے؟ وہ تو کہتا ہم نے زندہ اس لیے چھوڑے تھے بعد والوں کو پتہ لگے ندی پر کتا کسی سے مارے. کہتا اتنے کو بچا کے رکھ لیے کہ کل کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تم نے غلط کیا تھا. جب ان کی حرکتیں دیکھیں تو ہر کوئی کہے کہ صحیح. ان کے ظلم دیکھے, ان کی بربریت دیکھے, ان کا قتل دیکھے, ان کی سازشیں شرارتیں دیکھے تو ہر کوئی ہٹلر کے بارے میں کہے وہ غلط نہیں تھا, وہ اپنے کرنے میں صحیح تھا. جس نے 60 لاکھ یہودی مارا, 6 لاکھ کو بھوک دی, باقیوں کو گولیوں سے مارا, گیس سے مارا, اذیتوں سے مارا, جہاں سے ملے گھیر گھیر کے سب لے کے آیا برلن میں, جرمن میں, سب بانٹ دیے, باقی بھگا دیے, دنیا خالی کر دی. 1933 سے لے کے 1945 تک اس میں یہودی مارے. ہوا کیا؟ یہ جمع ہو گئی رشک. اقوام متحدہ شروع سے 1947 میں ان کو علاقہ دے دیا تھوڑا سا. اسرائیل کے نام پہ ایک ریاست بنی ناجائز, جس کی نہ وہ زمین تھی, جس کا نہ وہ علاقہ تھا, نہ اس کا حق تھا. ہوا تو ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھیڑیا آیا اور بکری کے بچے سے کہنے لگا کہ پانی گندا کر رہے ہو, میں تمہیں ماروں گا. اس نے کہا کہ پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے, میں کس طرح گندا کر سکتا ہوں؟ قانون نہیں ہے. اس نے کہا پھر بھی میں تمہیں کھاؤں گا. اگر ایک کو ہے کہ تو نہیں ہوگی تو تیری ماں ہوگی تب بھی کھانا. مارا ہٹلر نے اور بدلہ کس سے لے رہے؟ مسلمان کو. مارا ان کو عیسائیوں نے, بدلہ مسلمانوں سے لے رہے. خیر, ہم بیت المقدس کے وارث ہیں. سنگل آپشن ہے, اس میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. مسجد اقصی ہماری ہے, اس میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پتہ ہے, بغیر میں نے پتہ کیا تھا. ابو عبیدہ کو چلا کہہ رہے تھے وہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور آپ مٹی والے کپڑے پہن کے آگے اور پیبند والے پہن کے آگے. آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کہا ابو عبیدہ تو امیر الامت ہے, تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اس سے ڈنڈے سے پٹائی کرتا. اللہ نے ہمیں اس عزت دی تو اسلام کے ساتھ دی, ان چیزوں کے ساتھ دی تھی. اور وہ عیسائیوں نے دیکھا, پادریوں نے, اور چابیاں پھینک دی. ہم نے بغیر بیت المقدس حضرت عمر کے زمانے میں پتہ کیا تھا کہ ہمارا عیسائی تھے. اللہ کا ایک بندہ اٹھا جس نے دنیا میں صلیب و حالات کا مارکا لڑا ہے. صلیب کی جنگیں جس کے نام سے جانی جاتی ہیں, دنیا اسے سلامتی کے لیے ہے. نور الدین زنگی کی اپنی ایک تعریف ہوگی, مگر جب مورخ لکھتا ہے تو نور الدین زنگی کا نام بعد میں آتا ہے, صلاح الدین ایوبی کا نام پہلے آتا ہے. صلیب کی جنگوں میں, اور اس کا کوئی صلیب کا شوق نہیں تھا کہ وہ لندن سے لڑے گا, عیسائی سے لڑے گا, مار کا گرجے سے کرے گا. اس کا کوئی شوق نہیں تھا. اس کی 1.5 درجن جنگیں ہیں اور ہر جنگ کے دوران ایک ممبر ساتھ لے کے چلتا تھا. جس طرح میں ممبر کے اوپر کھڑا ہوں, اس طرح کا ایک ممبر اس کے قافلے میں چلتا تھا. جب وہ مارکے کے لیے چلتا تھا ایک ممبر ساتھ لے کے آتا تھا. تو کس طرح کا ممبر تھا؟
مسجد اقصی کا منبر اٹھا اٹھا کے دنیا میں پھرتا تھا کہ انہوں نے مصر سے یہ منبر چھینا ہے، مار کر ڈرنے کے لیے جاتا، منبر ساتھ لے جاتا تھا، جس دن پتہ ملے گی یہ منبر مسجد اقصی کا۔ کہتا زندگی میں ایک شوق ہے کہ مسجد اقصی فتح ہو جائے۔ دنیا میں نہ کھانے کا کوئی شوق تھا، نہ کسی سفر کا کوئی شوق تھا۔ بعض لوگ لکھتے زندگی میں حج نہیں کر سکا، کوئی جائیداد نہیں بنا سکا، کسی جگہ قیام نہیں کر سکا۔ صلاح الدین نے ساری زندگی جنگیں لڑی، 17 کے قریب مار کے لڑے، صرف اس مسجد اقصی۔ پورے برطانیہ کو ہلا کے رکھ دیا اس فتح کے لیے۔ جس دن فتح ہوا وہ منبر وہاں پہ لا کے رکھا اور غلام منایا، ساری مسجد ہوئی، کہنے لگا جاؤ عیسائیوں تمہیں معاف کرتا ہوں، جزیہ دو۔ ہر مرد 10 اشرفی، ہر عورت 5 اشرفی، ہر بچہ 1 اشرفی، ہر مرد 20 اشرفی، ہر عورت 10 اشرفی، ہر بچہ 5 اشرفی۔ لوگوں نے کہا زیادہ ہے، کہنے لگا آدھا کر دو۔ 10 اشرفی پہ مرد آزاد، 5 اشرفی کے اوپر عورت آزاد، 1 اشرفی پہ بچہ۔ لوگ کہنے لگے زیادہ ہے، ہم تو کبھی قتل کے ڈرتے ہی نہیں تھے، ہمارا تو مزاج ہی نہیں۔ کہتا 30,000 اشرفی برائے نام دے جاؤ، ساری آزاد۔ اس کے پاس موقع تھا کہ اس وقت نہیں کرتے مار دیتا۔ 17 جنگیں اس نے بیت المقدس کی لڑی، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے 17 مارچ اس نے لڑے۔ کیا ریچرڈ تھے اور کیا ہیمفرے تھے، کیا گورڈ فرے تھے، کہاں کہاں وہ ہٹلر کے مار کے لڑتا تھا، صرف اس بات کے اوپر کہ مجھے مسجد اقصی کے لیے جائے۔ زندگی کا ایک شوق، رحم دل آدمی تھا، سارے چھوڑ۔ پھر 1947 میں یہ یہاں آ بسے۔ میں اپنے نبی کی ایک بات آپ کو بتاؤں، اس قوم کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے، میں صرف ایک بات حدیث سے آپ کو سناؤں۔ بنو قینقاع سے بھی میرے نبی نے جنگ لڑی ہے، یہودیوں سے معاہدے کیے۔ جب مسجد مدینہ میں تشریف لائے تو میثاق مدینہ کیا، ان یہودیوں سے معاہدے کیے، مگر سارے مسلمانوں سے کون منحرف ہے؟ یہ کبھی اپنی بات پہ نہیں رہیں گے، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے، یہ جب مانیں گے چپوں سے مانیں گے۔ یہودی سے پیار سے بات نہیں ہو سکتی، ان سے دوستی نہیں ہو سکتی، ان سے مداخلات نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں فیصلہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہودی عیسائی کو دوست مت بناؤ، جو ان کا دوست بنائے گا انہی کا ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کلیئر کٹ کہا کہ بعض اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں۔ ان کے قریب نہ جانا، ان سے صلح نہ کرنا، ان کو قریب نہ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کلیئر میسج، ان کو دوست بنانا۔ بعض اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان کو دوست بنائے گا پھر مسلمان نہیں ہوگا، انہی کا۔ اس سے جا کے گلا کروں، میرے نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا، یہ تمہارے دوست نے قرآن کہے۔ مسلمان سارے کس کے رستے پہ؟ معیشت ان کی، معاشرت ان کی، رہن سہن ان کا، وضاحت ان کی، صبح و شام ان کی، میڈیا ان کا، بینک ان کے، اکانومی ان کی، پالیسیز ان کی، مسلمانوں کے ملکوں میں انفلوئنس کرنا۔ پھر کہتے ہیں ہماری ہمیں مار پڑی، پھر کہتے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں غزہ میں، ان کے چیک ڈال کے بمباریاں کرتے ہیں، ہمارے بچے بلکتے ہیں، ہمارے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ہم در بدر ہیں۔ میں فلسطین کے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے۔ بڑی مشکل زندگی، 47 سے لے کے آج تک 76 سالوں میں کوئی امن کا نہیں دیکھا، مگر یہ بھی نہ کہیں کہ مسجد اقصی خالی ہے۔ رمضان کی کوئی رات نہیں ہوتی جہاں مسجد اقصی میں قیام نہ کریں، تراویح نہ پڑھیں، رکعتیں توڑ کے، خاردار تاریخ قبول کر کے۔ میں نے وہ تصویریں بھی دیکھی، وہ ویڈیوز مجھے ملی
جس میں سیڑھیاں لگا کے مسجد اقصی میں اترتے ہیں اور اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. کیا مرکز قادسیہ میں جماعت ہوتی ہوگی اور کیا فیصل مسجد میں جماعت ہوتی ہوگی. جتنی بڑی تعداد مسجد اقصی میں رمضان میں نماز پڑھنے والی وہ آج بھی اذانوں سے خالی ہے. میں نے کہا کہ تم چھوڑ جاؤ, اتنا ظلم ہے, اتنی زیادتی, ہجرت کر جاؤ. لیکن ہجرت کرنا تو بہت آسان ہے, اپنے لیے تھوڑی رہ رہے ہیں, اس اللہ کے گھر کے لیے رہ رہے ہیں. اگر ہم یہاں سے چلے گئے, کوئی خیمہ داؤدی کی بات کرے گا, کوئی ہیکل سلیمانی کی بات کرے گا, ہم تو صرف مسجد اقصی کی اذان کے لیے یہاں بیٹھے, نماز کے لیے یہاں بیٹھے. ہمارا رہنے کا کوئی مقصد نہیں, ہم اس مسجد کے لیے یہاں پہ رہتے, ورنہ تو وجہ نہیں. جس ملک میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں, 60 لوگ آباد کہیں بھی ہو سکتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو اس گھر کے لیے بیٹھے اور کوئی وجہ نہیں. آج بھی فلسطینی لوگ آپ کو اپنے سینے پر قرآن رکھے ہوئے, بچوں اپنے سینوں پہ لے کے شہادت کے لیے پیش ہوتے ہوں گے. آج بھی ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کرتے ہوئے کہ ان کے بچے گولیوں سے مار کر رکھتے ہوئے. آج بھی یہودیوں کو للکارتے ہوں گے, اور یہ تو مسجد قوم ہے, یہ ذرا سا ہوا سارا تل ابھی خالی ہے, سارے کا سارا بھاگ ہے. کبھی وزیر خارجہ ہو گئے, کبھی ان کا آرمی چیف ہو گئے, ہمارے ساتھ بنی کیا, اسٹاک مارکیٹ کرش کر گئی, بینک جواب دے گئے. امریکہ کو اپنا وزیر خارجہ بھیجنا پڑا کہ تھوڑی تسلی کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, گھبراؤ نہیں. ان کے فون زمین پہ ٹک رہے. برطانیہ کہہ رہا ہے ہمارے پہلی بیٹے تمہاری مدد کو آ رہے ہیں. نہتے مسلمان ہیں, اتنے خوف زدہ ہیں. امریکی وزیر خارجہ چھپتا پھرتا تھا اس دن. برطانیہ ان کو بحری بیڑے دے رہا ہے, تم جو مرضی کر لو, شکست تمہارا مقدر ہے. میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اسلام غالب نہیں ہوگا. اور یہود اس قدر تباہی ان کی ہوگی, اس قدر شکست ان کو ہوگی, یہ چھپتے پھریں گے پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے, اور پتھر اور درخت پکار کے کہیں گے اے اللہ کے بندے, اے مسلمان, ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو قتل کر. پتھر اور درخت بول بول کے یہودیوں کو قتل کرائیں گے. ایک یہودی کا درخت ہے پتھر جو اس کو پڑا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو ذبح کریں گے, عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف کریں گے, اسلام کا پتھر سے الگ کریں گے. یہ کوئی سدائی کی بات ہے نہیں. ایک یہودی دنیا میں نہیں رہے گا, پتھر بولے گا, درخت بول کے کہے گا, بے زبان بے جان بولیں گے کہ دیکھ صحیح یہودی یہاں چھپا ہے, اس کو مار. عیسیٰ علیہ السلام کا مار کا ہوگا یہودیوں کے خلاف. تو بنو قریظہ کی بات آپ سے کرنے لگا تھا, کہ علاج کیا ہے. ہمارے ہاں جہاد کا لفظ بولنا مشکل ہے, یہ کہنا مشکل ہے. آزاد ہوئی, یہ مکر کے بنو قریظہ ہوگا, مشرکین کا ساتھ دیا, وعدہ خلافی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب بڑا مشکل بات کا, خندق کا, پر یہ بیش کو گھر واپس آئے ام سلمہ کے گھر رضی اللہ عنہا, آپ کپڑے بدلنے لگے, غسل کرنے لگے. جنگ کے بعد اتنے بڑے محاصرے سے واپس آئے ہو, کیا حالات ہے. جبرائیل امین انسان شکل میں آ گئے اور اپنی مٹی جھاڑ رہے. خود پاتے ہیں جبرائیل امین اپنی گرد جھاڑ رہے, کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے, فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے, ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا بھی تو آگے چل رہے ہیں. کہا کدھر؟ کہا بنو قریظہ. جن یہودیوں نے وعدہ خلافی کی ہے, جو اپنے معاہدے سے مکرے ہیں, جنہوں نے بیچ جنگ میں آپ کا ساتھ چھوڑا, ابھی کا معاملہ باقی ہے. آپ کتنی جنگ تھی, پیٹ پہ پتھر بندے تھے, خندقیں کھودی تھی, مگر جبرائیل امین نے کہا بار کا بھی ختم نہیں ہے, مشرکین بھاگے ہیں, یہودی باقی. آپ نے اعلان کیا جو سماوات پہ قائم ہے, جو اللہ رسول کو مانتا ہے, وہ عصر کی نماز کہاں ادا کرے گا. بنو قریظہ میں جو احزاب میں شریک تھا, جو خندق میں شریک تھا, وہ بنو قریظہ بھی جائے گا. زخمی بھی گئے, بنو قریظہ پہنچ گئے. وہ انہوں نے اپنے قلعے بند کر لیے, یہودی قلعوں میں رہتے تھے. کبھی خیبر کی فتح سناؤں گا آپ کو.
ہم نے کا علاج کیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی میں ان سارے لوگوں کو مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا, میں مدینے میں کسی کو رہنے دوں. فرمایا یہ برے ترین لوگ ہیں, انہوں نے اپنے نبیوں کو کی قبروں کو عبادت کا مرکز بنا دیا, میں اس کو رکھوں گا نہیں, اور پھر نکالنے سارے. آج بھی مدینہ کے بارے میں اور سارے کیوں پریشان ہیں؟ گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتے مدینہ کو. آپ سمجھتے ہیں فلسطین کی بات, وہ مسجد نبوی کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں؟ امریکی صدر نے الیکشن لڑا اور اس نے کہا اگر ہمیں بیت اللہ پہ حملہ کرنا پڑا ہم کریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں جو بیچارے ان کے بارے میں کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کے بارے میں کلیئر دشمن ہیں. یہ 7-8 سال پہلے بات اس نے کہا ہمیں اگر کعبہ گرانا پڑا, بیت اللہ کے اوپر ہمیں بم مارنے پڑے, ہم ماریں گے اپنے مفادات کے لیے. اور گریٹر اسرائیل میں خیبر اور مدینہ یہ سب شامل ہیں. تو انشاءاللہ گریٹر تو اسلام ہوگا, ان کے اوپر تو بلڈوزر ہی چلیں گے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, فکر نہ کرے انشاءاللہ. اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں ہمارے ساتھ. تو کہا ادھر چلو, 25 دن کا محاصرہ ہوا, ایک نہ دو 25 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ میں بیٹھے. کافی ساتھ سردار تھا بنو قریظہ میں, اور اپنی قوم کو کہنے لگا مسلمان ہو جاؤ, تمہارے بچے بھی بچ جائیں گے, تمہاری عورتیں بھی بچ جائیں گی, اور کیا تم نہیں جانتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جس کی بشارت دی گئی؟ کیا تمہیں پتا نہیں نبی ہے؟ اگر ضد ہے یہودی کو مسلمان سے ضد ہے, جانتے ہیں. عبداللہ بن سلام کہا کرتے تھے یہودیت کے عالم تھے, اللہ کے نبی یہ اس طرح آپ کو جانتے جس طرح اپنے بچوں کو. قرآن مجید کیا کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اے نبی آپ کو اس طرح جانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے. ان کو کوئی بھول نہیں اسلام کے بارے میں. پہلی بات یہ کرو. دوسرا اپنے ہاتھوں سے اپنے عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو, پھر مرد رہو اور اللہ کے نبی سے جا کے لڑو, یا وہ ختم ہو رہے یا ہم ختم ہو رہے ہیں, کافی ساتھ کے لڑو. اور تیسرا ہفتے کے دھوکے سے حملہ کرو. مسلمان مطمئن ہو گئے کہ یہ مفتی ہفتے کو نہیں لڑتے, ہم پتہ پاتے. تینوں باتوں پہ بنو قریظہ کے قبیلے نے انکار کر دیا. آپ کہنے لگا جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں چنا ہے تم نے کبھی تو عقل کی بات عقل کرتا کیوں یہ وسیع ہو گئی. آپ نے کہا کیا کرنا؟ سرنڈر کر دیں. کہنے لگے کہ 7 دن بعد سے وہ ہمارا فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ اپنے لوگ تھے, مگر وہاں رشتے اپنے نہیں ہوتے تھے, رشتہ اسلام کا. 7 دن بعد زخمی تھے, لمبی حدیث ہے بخاری میں آتی ہے مسلمان کے بعد. تو وہاں ان کو لایا گیا, گدھے پہ سوار تھے. جب بنو قریظہ کو دیکھا تو ان کے پاس گھر ہی نہیں, ان کی بات ہی نہیں سنی. وہ سمجھتے تھے سردار ہے ہماری حمایت. وہ دور سے کہنے لگے ہم شکست خوردہ قوم ہیں, ہم تمہارے حلیف ہیں, تمہارے دوست ہیں, ہمارے بارے میں ڈر بھی کرنا. رگ کٹی ہوئی تھی اور کیا دعا کر رہے تھے, اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کی ہلاکت اور ان کی بربادی کے ساتھ, اے اللہ جب تک ان کی ذلت کے ساتھ میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں مجھے موت نہ دینا. یہ دعا کس کی ہے؟ صاحب نے ذکر دعا کرنا. آپ نے قریب بلایا, صحابہ سے کہا اپنے سردار کی طرف آگے بڑھو. ان کو گدھے سے اتارا گیا, کہا اپنی استقبال کرو. کہنے لگے بنو قریظہ کو آج میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں, مجھے کسی ملامت کرنے کی ملامت کی پرواہ نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے فیصلے کے بارے میں کیا کرو گے, میں صرف اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ کروں گا. مانو گے؟ بنو قریظہ کہتے مانیں گے. مسلمانوں سے کہا مانو گے؟ کہا مانیں گے. فیصلہ سخت کر دو نا, پہلے ماحول بنا دیا. کہا جو یہاں بیٹھے وہ بھی مانیں گے. کیا مطلب تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے, اشارے سے کہا جو یہاں بیٹھے مانیں گے. اللہ کے نبی فرمان لگے میں بھی مانوں گا. کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے, بالغوں کو مال ان کے غنیمت بنائے جائیں, عورتیں بچے لونڈیاں غلام بنائے جائیں. یہ فیصلہ, یہ یہودیوں کے بارے میں فیصلہ وہ اٹھانا ہے. جو جوان ہیں بالغ ہیں قتل ہو جائیں گے, مال ان کے سارے مسلمانوں کے حق میں غنیمت بنیں گے, عورتیں بچے غلام بنیں گے.
میرے نبی کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ جو تم نے زمین میں فیصلہ کیا ہے، ساتھ آسمانوں کے اوپر رب کا نہیں ہے۔ تم تو بادشاہ والا فیصلہ کرو۔ 600 کو مدینے پکڑ کے لے کے آئے، بنو نجار میں رکھا، خندقیں کھودی گئی مدینے میں ان یہودیوں کے لیے، گھر بنائی گئی باقاعدہ، خندقیں کھودی، آواز آتی تھی چلو۔ کسی آدمی نے قاتل ساتھ سے سردار سے کہا تیرا کیا انداز ہے، ہم سے کیا ہو رہا ہے؟ کہتا کبھی تمہیں ہوش بھی آئی، کبھی عقل بھی آئی، تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہو رہی؟ پکارنے والا خاموش نہیں ہو رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا، کٹ رہی ہے، بس ختم۔ 600 یہودی مدینے کی گلیوں میں، خندقوں میں اللہ کے نبی نے قتل کروا دیا، ان کا علاج ہے، اور کوئی بچہ اور مدینے میں رکھی نجد پہ جا کے بکوا دیا کہ کل یہ یہاں رہیں گے پھر نقصان کریں گے، کس سب بات کریں۔ تو مسلمانوں یہ تاریخ ہے، اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارا تو روزہ ان کے ساتھ ایک نہیں ہو سکا، ہمارا ان کا قبلہ 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، اور ہر وقت کیا چاہتا تھا قبلہ کیا ہو جائے؟ کہ یہ 9 کا روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، میں اگلے سال 10 کا۔ ہمارا تو عبادت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو مسلمانوں اس کا ایک حل ہے کہ مسلمان متحد ہو، امت بنے، اور اس کو مسئلہ فلسطین نہ کہیں، اسے مسئلہ اسلام کہیں، اور اس کو فلسطین کی آزادی سے زیادہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کا مسئلہ بنائیں، اور ایک قوت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نہ یہودیوں میں کوئی حقیقت حیثیت ہے، نہ ان کافروں میں کچھ ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں سپر پاورز کو آتے بھی دیکھا ہے، جاتے بھی دیکھا ہے، فتح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مدد اللہ کی طرف سے۔ جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ ایک تو یہ جو جمعے میں لیٹ آتے ہیں، اذان کے بعد آتے ہیں، ان کو ضرور جمعے کے بارے میں احکامات پڑھنے چاہیے۔ میں بھی گاہے گوشت گزار کرتا رہتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ ممکن ان کے پاس کوئی دلیل ہو، میرے پاس کوئی محض 10 منٹ 15 منٹ جو کام 24 گھنٹے 8 دن ختم نہیں ہوتے 15 منٹ ختم ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ معاف کرے ایک بات ہے تو بوجھ لگتا ہے کہ آپ کم سے کم وقت وہاں لگے، ایسے نہ کیا کریں۔ یہ اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہے، سردار وقت ہے۔ جمعے سے یہودی بڑے چڑھتے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کتنا محسن کرتے تھے، سلام سے کسی سے نہیں کرتے تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آئی ہوئی کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں سارے حکمرانوں کے نام، مسلمانوں کے سارے عوام کے بارے میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جن لوگوں نے ظلم کیا کہ تم چھپنا نہیں، کوئی نرمی کی بات ظالموں کے بارے میں نہیں کرنی، تمہارا جھکاؤ ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی کوئی اس طرح کا رستہ اس کا نہیں، بالکل نہیں۔ فَتَمَسَّكُوا بِالنَّارِ، اگر تم نے جھکاؤ ظالموں کی طرف کر دیا تو آپ تمہیں آ کے لپٹ جائے، تم جہنم پہ چلے جاؤ گے اگر ظالموں کی طرف گئے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر اللہ تمہاری مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو ظالموں کی طرف چھپا نہیں کرنا۔ ہم تھوڑے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور جو میدانوں میں کھڑے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور جو ان کے لیے کر سکتے کریں گے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر جهاد المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان،
اللهم ارزقنا سبيلا وافتح لنا فتحا مبينا وافتح لنا فتحا قريبا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين